اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، ایک طویل آیت ہے، تو ہم اس آیت کے مختلف جملے بناتے ہیں اور جملے بنانے کے لیے ہم وقف کی جو پہلی علامت ہے اس تک پہلے جملے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہمارا بن رہا ہے جی کان الناس امۃ واحدہ۔ کانا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، نیا جملہ ہے تو جملہ مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم آتا ہے، ایک خبر آتی ہے۔ اسم کانا کا مرفوع ہوتا ہے جبکہ خبر کانا کی منصوب ہوتی ہے۔ تو کانا کا اسم الناس آپ مرفوع فارم میں دیکھ رہے ہیں اور کانا کی خبر جو ہے وہ امتن منصوب ہے۔ واحدتاً آگے امہ کے بعد آپ کو جو لفظ نظر آ رہا ہے یہ امہ کی صفت ہے، گویا موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر کانا کی خبر بن گیا اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہوا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ اور اس جملے کا ہم ترجمہ کریں گے کہ کان الناس لوگ تھے امتوں واحدہ ایک ہی امت، گویا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جو دوسرا جملہ بنے گا وہ ہم وقف کی اس علامت تک جو ہے وہ بنائیں گے اور یہ جملہ ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ فا جو ہے عاطفہ قرار دیا جائے گا اور مضمون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس فا سے پہلے ایک جملہ ہم محذوف مانیں گے۔ وہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، فَاخْتَلَفُوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو اختلافو ایک جملے کو ہم محذوف مانیں گے یہاں پر، یعنی مقدر مانیں گے اور اس پر پھر اس جملے کو عطف کریں گے۔ تو فا عطفہ ہو گیا، بعثا فعل، اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے، النبیین یہ مفعول بہ ہے اور آگے جو مبشرین آ رہا ہے یہ با شین را مادہ باب تفعیل، بشرا یبشر تبشیرن خوشخبری سنانا، خوشخبری دینا، اس سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور یہ حال بن رہا ہے النبیین کا۔ واو عاطفہ ہو گیا، ومنذرین منذرین باب فعل، انذر ینذر انذارن خبردار کرنا، اس سے پھر منذر خبردار کرنے والا اسم الفاعل جس کی جمع منذرون اور منصوب فارم منذرین، یہاں یہ بھی حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، گویا مبشرین معطوف علیہ ہو گیا، واو عاطفہ، منذرین معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال ہو گیا النبیین کا، اور نبیین ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بعثا فعل کے لیے مفعول بہ ہو گیا اور بعثا فعل اپنے فاعل اس میں جلالہ اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کریں گے، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے ہوتے ہوئے اور خبردار کرنے والے ہوتے ہوئے۔ یہ میں نے حال کے طور پہ ترجمہ کیا اور آپ کو اس کا ترجمہ یوں بھی مل سکتا ہے۔ پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے اس کو ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، واو کو عاطفہ قرار دیں گے اور اس کے بعد آ رہا ہے انزلہ فعل، انزلہ ینزل انزالن باب فعل، نون زا لام مادہ، پہلا صیغہ ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے اس کا فاعل مرفوع فارم میں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے اور وہ ہوا کی ضمیر اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا وہ آگے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے آ رہا ہے مَعَهُمْ، مَعَهُمْ ظرف ہے
اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا انزلہ فعل کے، مفعول فی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الکتابہ۔ الکتابہ انزلہ فعل کے لیے مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے۔ انزلہ معہم الکتابہ کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس نے نازل کیا ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو۔ اور پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے بالحقی، جار مجرور۔ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ حال بنتا ہے، تو یہ بالحقی الکتابہ کا حال بن جائے گا حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ لام تعلیل ہے، اس کے بعد فعل مضارع منصوب یا خفیف آپ کو نظر آ رہا ہے، حکم یحکم، فیصلہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یحکم ان مصدریہ، ان مضمرہ یعنی جو ان پوشیدہ ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے۔ اور ہوا کی ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور وہ کتاب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور اس میں جلالہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے بین الناسی، یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ یحکم فعل کے متعلق ہو جائے گا لوگوں کے درمیان۔ اور پھر آگے آ رہا ہے فی مختلفوا فیہ، فی حرف جر ہے جس کے بعد ما اسم الموصول ہے اور اسم الموصول کے آگے اس کا صلہ آ رہا ہے اختلفوا فیہ، جس میں اختلفوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل، اس کے بعد فیہ جار مجرور کا مجموعہ جو اختلفوا فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اختلف فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بنا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یحکمہ فعل کے۔ پھر یحکمہ فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا مصدر کی تعویل میں ہو کر لام تعلیل کے لیے، اور لام تعلیل یعنی لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر انزلہ فعل کے متعلق ہو گیا، اور انزلہ فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور عطف کر دیا جائے گا اس جملے کو باسا والے جملے پر۔ اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب کو، بِالْحَقِّ، برحق، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے تھے یا جن میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ واو کو اعتراضیہ مانا جائے گا اور جملہ معترضہ شروع ہوگا۔ ما حرف نفی ہے، اختلف فعل ہے باب افتعال سے، خا لام فا مادہ، اختلف یختلف اختلافا، اختلاف کرنا پہلا سیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابھی فی ہی جار مجرور متعلق ہو گیا اختلاف فعل کے، الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر یہ حصر کے لیے آیا ہے، ما کے ساتھ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو عموماً یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ الذین اسم موصول ہے جس کا صلہ اوتوہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ فعل نائب فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے۔ حمزہ تا یا مادہ باب فعال، آتا یؤتی ایتاءن، دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے پھر اوتیا یؤتا فعل مجہول بنے گا، دیے جانے کے معنی میں استعمال ہوگا، اور دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب فعل مجہول بنایا جاتا ہے تو ایک مفعول کو ہم نائب فاعل بنا دیتے ہیں اور دوسرا مفعول جو ہے وہ مفعول بھی کے طور پہ منصوب ہی رہتا ہے۔ تو اوتو فعل مجہول ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور ہا کی ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ اختلاف فعل کا فاعل ہو گیا، لہٰذا الذین کو یہاں پر ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے من بعدی، من بعدی جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے اور بعد ظرف ہے جو کہ مجرور ہے، اور ظرف اکیلا نہیں آتا، اس کے بعد عموماً مضاف الیہ آتا ہے، تو جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے ما، یہ ما مصدریہ کہلائے گا، اور ما مصدریہ جب آتا ہے تو اس کا بھی صلۃ الموصول ہوتا ہے جس کو صلۃ الموصول حرفی کہا جاتا ہے،
جاءتہم البینات جو ہے یہ اس کا صلۃ الموصول حرفی ہوگا جس میں جاءت فعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، اور البینات جو ہے یہ مرفوع فارم میں جاءت فعل کے لیے فاعل ہے۔ جاءت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہو گیا بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا اختلافہ فعل کے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے بغیم بینہم، بغین منصوب ہے اور نکرہ ہے، اور اس کے بعد بینہم ظرف اور مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے، تو نکرہ کے بعد جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ آ جائیں تو وہ عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتے ہیں، تو بغیم موصوف ہو گیا اور بینہم جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر صفت بن گیا بغین کے لیے، اور بغین جو ہے یہاں پر منصوب مفعول لہو کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کسی نے اس کو حال بھی قرار دیا، بہرحال مفعول لہو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کس فعل کے لیے مفعول لہو ہے؟ یہ اختلافہ فعل کے لیے ہی مفعول لہو ہے، یعنی اختلاف کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپس کی سرکشی تھی۔ تو اب اس جملے کو اگر ہم کلوز کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ اختلافہ فعل اپنے متعلق، اپنے فاعل اور اپنے مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ بنا لیں گے، کیونکہ واو کو ہم نے اعتراضیہ قرار دیا تھا، اور یہ جملہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اور ترجمہ کچھ ہم یوں کریں گے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، یعنی ہا کی ضمیر جو ہے کتاب کی طرف جا رہی ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد ازاں کے آ گئی تھی ان کے پاس البینات یعنی روشن دلیلیں، بغیم بینہم، اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا۔ الحمدللہ جی یہ جملہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا، اب چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، اور اس جملے کو ہم بِإِذْنِهِ تک بنا لیتے ہیں۔ فا کو ہم عاطفہ مان لیں گے، ہدا فعل ہو گیا، اس میں جلالہ فاعل اس لیے مرفوع ہے، اور الذین آمنوا اس کو ہم مفعول بھی بنا لیں گے ہدا فعل کے لیے، جس میں الذین اسم موصول ہوگا اور آمنوا صلۃ الموصول ہوگا جو کہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہے۔ اب یہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں تو میں انہیں ایکسپلین نہیں کروں گا۔ الذین آمنوا مفعول بھی بن گیا محلاً منصوب ہدا فعل کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہدا فعل جو ہے یہ دو مفعول جاتا ہے، جس میں پہلا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، دوسرا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے، لام کے ساتھ بھی آتا ہے اور الہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے آ رہا ہے لما، لام جارہ ہے اور اس کے بعد ما ہے، ما موصولہ آ گیا، اور اس کے بعد اختلفوا فیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بن جائے گا، جس میں اختلفوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہوا، اور فیہ جار مجرور متعلق ہو گیا اختلفوا فعل کے، اور پھر اختلفوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا ما کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا ہدا فعل کے لیے۔ آگے آ رہا ہے من الحقی، من الحقی جار مجرور ہے، اور فیہ میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کے لیے ہم اسے حال بنا لیں گے، کیونکہ معرفہ کے بعد ہی آ رہا ہے، اور ویسے بھی ما کے بعد جو من آتا ہے وہ من بیانیہ ہوتا ہے اور حال ہی بنتا ہے۔ بِإِذْنِهِ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے، اور اذنہ اس کا مجرور ہے جس میں اذن کا لفظ مضاف ہے، اور ہا کی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا ہدا فعل کے، اور بعض لوگوں نے اس کو الذین آمنوا کے لیے حال بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال ہدا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر، بلکہ دو متعلق ہو جائیں گے اگر بھی اذنہ کو بھی ہدا فعل کے متعلق کیا جائے، اپنے متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عطف ہو گیا انزلہ والے جملے پر۔ اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے۔ آخری جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے
सिंपल सा जुमला है, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। वाओ को इस्तिनाफिया मान लेंगे, अल्लाह इसमें जलाला मरफू आ रहा है तो मुब्तदा बन जाएगा, जिसकी खबर यहदी जुमला फेलिया के तौर पे आएगी, लिहाजा महल्लन मरफू करार दिया जाएगा इसको। यहदी हदा के लिए मुजारे का सीगा है और हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, जो कि इसमें जलाला की तरफ ज़मीर लौट रही है। यहदी फ़ेल बा फ़ाइल हो गया और हम जैसा जानते हैं कि हदा यहदी दो मफूल जाता है। पहला मफूल जो है विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है और दूसरा मफूल जो है वो विदाउट प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है और उस पर लाम या इला की प्रेपोजिशन भी आती है। तो मैं यशाउ जो है इसके लिए पहला मफूल है जिसमें मन इस्मुल मौसूल है और यशाउ जो है सिलतुल मौसूल है। यशाउ शीन या हमज़ा मादा इससे पहले भी हम कर चुके हैं। यशाउ फ़ेल व फ़ाइल हो गया और जो ज़मीर आयद है सिलतुल मौसूल में वो महजूफ है, वो हा की ज़मीर है जो मन की तरफ लौट रही है, यानी जुमला असल था यशाउहु। फिर अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिलतुल मौसूल हुआ मन इस्मुल मौसूल के लिए और मन इस्मुल मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर महल्लन मंसूब मफूल बिही हुआ यहदी फ़ेल के लिए। उसके बाद आगे आ रहा है इला हरफु जर जिसका मजरूर सिरातिन है और सिरातिन साथ मौसूफ भी है जिसकी सिफत मुस्तकीम आगे आप देख रहे हैं। काफ और मीम आदे से बाब इस्तिफ़ाल इस्तकामा यस्तकीमु इस्तिकामतन से ये इस्मुल फ़ाइल का सीगा है। मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मजरूर हुआ इला हरफु जर के लिए और इला हरफु जर अपने मजरूर के साथ मिलकर यहदी फ़ेल के मुतालिक हो गया। यहदी फ़ेल अपने फ़ाइल और अपने मफूल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर महल्लन मरफू खबर हुआ इसमें जलाला के लिए और इसमें जलाला मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हुआ और वाओ को हमने इस्तिनाफिया करार दिया है तो जुमला मुस्तानिफा हो जाएगा, ला महल्ला लहा मिनल इराब की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम देखते हैं इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा। काना नास उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे। फ़बाअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़, और उनके हमरा हक के साथ किताब उतारी। लियहकुमा बैनन नासि फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीह, ताकि वो लोगों के दरमियान उन बातों का फैसला करे जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था। व मख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, और इसमें इख्तिलाफ उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो दी गई थी उसके बाद कि उनके पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी आपस की जिद की वजह से। फ़हदल्लाहु लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निह, फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से हक में से इस बात की हिदायत दी जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 213 हमारी मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।